السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہو ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو یہ احادیث سن رہے ہیں اور سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام پر بھی اپنا فضل اور اس کی مہربانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے اور دائم کر دے۔ اور ہم تمام کو جو ہے علم دین حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں ترقیاں عطا فرمائے اور ہم تمام کو حق بات اور سچ بات جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور کہنے کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر و تمہید کے جیسا کہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے آئیں ہم احادیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب، یہ باب ہے اثبات عذاب القبر۔ باب اثبات عذاب القبر، قبر کے عذاب کے ثابت ہونے یا کرنے کے باب میں یہ باب ہے۔ قبر کے عذاب کا ثابت ہونے کا باب ہے۔ باب اثبات عذاب القبر پڑھیں گے یا بابن اگر پڑھ دیے ہیں تو اثبات عذاب القبر۔ الفصل الاول، پہلا فصل ہے عذاب قبر کے ثابت ہونے میں، ثابت کرنے میں جو یہ پہلا فصل ہے، جو احادیث کے ذریعے جو ہے عذاب قبر کو جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہو کر رہے گا مرنے کے بعد۔ اگر کوئی گنہگار بہت بڑا ہے وہ بھی تکبر کے ساتھ اگر کیا ہے، تو جو تکبر کے ساتھ گناہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو تکبر کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اس پر اڑے رہتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تو ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو لہٰذا گناہ ہوتے ہیں ہر انسان، ہر آدمی سے، لیکن اس پر اڑ جانا، اس پر اکڑ جانا، یہ بہت بڑا گناہ، اور یہ جو ہے ہم کو جنت سے دور کر دیتا ہے، اور جنت سے کیا بلکہ اچھے اچھے لوگوں سے یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور پھر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسے جو ہے جنت میں بھی داخلہ عطا کر دے۔ اور جو تکبر کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد اور اس پر اکڑ جاتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے، تو سوچ کر کے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، بے شک جب ایمان والا بندہ جب گناہ کرتا ہے، نکتت فیہ نکتۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل میں سیاہ دھبا کالا داغ بیٹھ جاتا ہے۔ نکتت فیہ نکتۃ سوداء، کالا دھبا، کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے، فی قلبہ، فإن تاب ونزع واستغفر، بس اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، واستغفر، اور استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے اپنے گناہوں کی، ثقلت قلبہ، تو اس کا دل جو ہے صیقل بن جاتا ہے، آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زادت، اگر گناہوں میں وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ نقطہ بھی بڑھ جاتا ہے، زادت
حتیٰ تغلف قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کو ایک دم کالا کر دیتا ہے، غلاف اڑا دیتا ہے گناہوں کے دھبوں سے. حتیٰ تغلف قلبہ فذلک الران، تو وہی زنگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر قرآن مجید کی آیت سورۃ تطفیف مطففین کی آیت جو ہے پڑھ کر کے سنایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ وہ تو زنگ ہے ان کے دلوں پر جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. ما کانوا یکسبون، جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، کمائے ہیں، وہ جو ہے ان کے دلوں کا زنگ ہے. تو جو تکبر کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، استغفار نہیں کرتا، جھکتا نہیں، عاجزی نہیں کرتا، تو اس کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں. تکبر کی وجہ سے ہی تو اللہ سے توبہ نہیں کرتا. اگر دل سے تکبر نکل جائے تو وہ جھک جائے گا. تو لہٰذا گناہ کر کے تکبر کرنا، اکڑ جانا، اس پر اڑ جانا، یہ جو ہے دل کو جو ہے اتنا کالا کر دیتا ہے کہ اس مرنے کے بعد جو ہے اس کے عذاب قبر میں جو ہے زیادتی ہوتی ہے. تو لہٰذا گناہ ہوتے ہیں لیکن عاجزی کے ساتھ توبہ کرنے میں بھلائی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام آدم کی اولاد جو ہے خطا کار ہے، گناہ گار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں سب سے بہترین جو ہے خطا کار گنہ گار وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے گویا کہ اس کے گناہ ہی نہیں ہے. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الانسان مرکب الخطأ والنسیان، انسان مرکب ہے گناہ اور نسیان کا، یعنی بھولنے کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بے شمار باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فرق اتنا ہے کہ گناہ گار کے اندر کہ ایک گناہ گار ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت میں جا رہا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، اور ایک گناہ گار ہے جو گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نعمتیں حاصل نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وہ اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو گناہ کر کے تکبر کرنے پر، اکڑ جانے پر، اس کے اڑ جانے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. ہم اپنی زندگی کو عاجزی کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو تفصیل زیادہ ہو گیا ہے، تو آئیں پڑھتے ہیں کہ عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان کو جب خبر میں پوچھا جاتا ہے، اذا سئل فی القبر، المسلم مسلمان جو سلامتی حاصل کرنے والا ہے، سلامتی کے راستے پر چلنے والا ہے. سلیم یسلم سلامتاً فہو مسلم، من اسلم فہو مسلم، جو اسلام قبول کر لیا، سلامتی راستے کو اپنا لیا، وہ مسلم ہے، سلامتی کے راستے میں چلا، وہ اس مسلمان ہے. مسلمان سے جب پوچھا جائے گا، اذا سئل، سأل یسأل پوچھنا، سؤالاً
فہو سائل، پوچھنے والا، سئل مجہول ہے فعل، جب پوچھا جائے گا مسلمان سے، فی القبر، قبر میں، یشہد، شہید یشہد، وہ گواہی دے گا، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَذَلِكَ قَوْلُهُ، پس وہی جو ہے اللہ تعالی کا قول ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، بالقول الثابت، ثابت بات پر، فی الحیات الدنیا، ثبوت والے بات پر، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی، اے فی القبر عند السؤال، یعنی قبر میں سوال کے وقت، جب منکر نکیر سوال کریں گے اس وقت، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، یعنی ایمان والوں کو، بالقول الثابت، ثبوت والی بات پر ثابت قدم رکھے گا، نزلت، یہ آیت اتری ہے، فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں، یقال لہ، سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے، فیقول، پس وہ کہے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد، ونبی محمد، اور میرے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ کی ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنے صحیحین میں اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا ثبوت والی بات پر، وہ کیا ہے، جب خبر میں سوال کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ کہے گا، گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جواب دے دینا ہی جو ہے قبر میں جو ہے ثابت بات پر ہونے کی علامت ہے، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذالک قول، پس وہ یہ قول سے ثابت ہو رہی ہے بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے ثبوت والی بات پر جو ہے ثابت قدم رکھے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ تو یہ حدیث اس بات کی تائید کر رہی ہے، اور خبر میں بھی جو ہے انسان آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا جب اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ تو امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کی روایت کیا۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد، بے شک بندہ، اذا وضع فی قبرہ، جب رکھ دیا جاتا ہے قبر میں اپنے، وضع، وضع یضع رکھنا، وضع فعل مجہول ہے، وضع یضع وضعا فہو واضع، وضع جب رکھا جاتا ہے، فی قبرہ اپنے قبر میں، وتولی عنہ اصحابہ، تو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں، پھر کے چلے جاتے ہیں، تولا منہ موڑ کے، عنہ، تولا عنہ کا معنی اس سے منہ موڑ کے چلے جانا، تولا پھر جانے کا معنی ہے، اور عنہ جب آ گیا اس سے منہ موڑ لینے کا معنی آتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، جب اس کے جو ساتھی ہیں منہ موڑ کر کے، یعنی اسے دفنا کر کے چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، بے شک وہ جو مرحوم ہے یا میت ہے وہ سنتا ہے
قرع نعالہم، ان کے جوتوں کے تسمے کی آواز کو، تسمے کو سنتا ہے، جوتوں کے تسمے کی آواز کو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اقعد یقعد اقعادا، بٹھاتے ہیں اس کو، بٹھانا، مقعد، فیقعدانہ، پس اس کو بٹھاتے ہیں دو فرشتے، فیقولانی، فیسألانی، یعنی پوچھتے ہیں اس سے، کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، لمحمد، وہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاما المؤمن، پس اب رہی بات اگر وہ ایمان والا ہوگا، فیقول، پس وہ کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، عبداللہ و رسولہ، یہ وہ جو ہے عبد کا عطف ہے، اس وجہ سے و رسولہ پر پیش پڑھا گیا، عبداللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اسے جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی جو پھر کر کے مڑ کر کے دفنا کر کے چلے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیسمع، وہ سنتا ہے، سمع یسمع سننا، سمعا فہو سامع، انہ لیسمع، یہ اذا شرط ہے تو اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں، جب رکھا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، کیا سنتا ہے، قرع نعالہم، ان کے جو دوست احبا اقربا جو بھی تھے دفنا کر کے چلے گئے، ان کے جوتوں کے تسمے کی آواز کو وہ سنتا ہے، قرع تسمے کو کہتے ہیں، قرع، جوتے کے تسمے کی آواز کو سنتا ہے۔ تو دیکھیں اب آپ جو ہے اندازہ لگائیں، قبر والے سنتے ہیں، جو گنہگار ہوتا ہے وہ بھی سنتا ہے، تو جو نیکوکار ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو حضور کا عالم کیا ہوگا، وہ سوچ کر کے دیکھیں۔ فیقولان، پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایمان والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، پس اس کو کہا جائے گا، انظر الی مقعدک، تو دیکھ اپنے ٹھکانے کی طرف، من النار، دوزخ کے تیرے ٹھکانے کی طرف تو دیکھ، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، ابدلک اللہ بہ، اس کو جنت کے ٹھکانے سے، اس کو جنت کے ٹھکانے سے جو ہے تیرے تبدیل کر دی۔ فَيَرَاهُمَا، تو وہ جو میت ہے، مرحوم ہے یا مرحومہ ہے، ان دونوں کو دیکھے گا، ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا جمیعاً، ایک ساتھ۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اب رہی بات منافق کی، اگر منافق ہوگا نفاق رکھنے والا، والکافر، یا کافر ہوگا، فَيُقَالُ لَهُ، بس اس سے پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا اس آدمی کے بارے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا، فیقول، پس وہ کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، کنت اقول،
میں ویسا ہی کہتا ہوں یا میں ویسا ہی کہتا تھا ما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے، جس کو لوگ کہتے تھے یا جیسے لوگ کہتے تھے. فیقال لہ، پس اسے کہا جائے گا لا دریت، تو نے معلوم نہیں کر لیا، وہ لا تلیت، لا دریت لا تلیت، نہ ہی تو نے معلوم کیا، نہ ہی تو نے جانکاری کی، اور نہ ہی اس کے بارے میں پڑھا پہچانا. کسی سے معلوم کیا، اور نہ ہی جو ہے پڑھانے والے کے پاس تو گیا. وَيُضْرَبُ، پھر مارا جائے گا، بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کے کوڑوں سے جو ہے مارا جائے گا. مطارق من حدید، لوہے کے کوڑوں سے جو ہے مارا جائے گا. ضربتاً، ایسا مار. فیصیح صیحتاً، ایک چیخ ایسا مارے گا، ایسی چیخ وہ مارے گا. یسمعها من یلیہ، سنتے ہیں اس کی آواز کو جو اس کے قریب ہوتا ہے، وہ سب سنتے ہیں. غیر الثقلین، غیر الثقلین، ثقلین کے علاوہ. ثقلین یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ جو اس کے قریب ہوتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے سنتے ہیں اس کے آواز کو جب لوہے کے کوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے. فیصیح، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. صیحتاً، ایسی آواز کرتا ہے، ایسی چیخ مارتا ہے. یسمعها، جس کو سنتے ہیں. من یلیہ، جو اس کے قریب ہوتے ہیں. غیر الثقلین، ثقلین کے علاوہ. ثقلین یعنی انسان اور جنات کے علاوہ، یعنی دو جنسوں کے علاوہ. اے غیر الجنسین، جنس من الانسان و جنس من الجنات. جنات کے جنس میں سے کوئی نہیں سنتا، اور جو ہے انسانوں کے جنس میں سے بھی کوئی نہیں سنتا. جیسا کہ امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قصیدہ بردہ شریف کے اندر جو ہے اپنے شعر میں بات کہی. محمد سید الکونین والثقلین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں دونوں کائنات کے. سید الکونین والثقلین، اور جنات اور انسانوں کے. ثقلین، جنسین. ہاں، یہ دو بوجھ والے ہیں. ثقلین ثقل سے آیا ہے، بوجھ کو کہتے ہیں. ثقلین، دو بوجھ والے. جنات، انسان. جنسین، جنات کے جنس میں سے اور انسان کے جنس میں سے جو ہے ان کے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، دونوں جماعتوں کے. ہاں، ثقلین، فریقین، جماعتین، دو جماعتوں کے. من عرب و من عجمی، چاہے وہ عرب کے ہو چاہے وہ عجم کے ہو، دونوں کی جماعتوں کے آپ سردار ہیں، سید ہیں. سید کا معنی سردار. تو غیر الثقلین یعنی جنات اور انسان کے علاوہ جو بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، وہ سارے کی ساری مخلوقات جو ہے سنتے ہیں اس آواز کو. جو اس کے قریب ہوتے ہیں، دواب، کیڑے، جانور، والملائکہ، فرشتے، جو بھی قریب ہوتے ہیں اس مرحوم کے، وہ سب سنتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس حدیث سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں سوال ہوگا.
اور بتا کر کے پوچھیں گے تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، تو ایمان والا ہوگا تو جواب دے گا، اور منافق اور کافر ہوگا تو جواب نہیں دے گا۔ تو ایمان والے کو دکھائیں گے، دیکھ تیرے ٹھکانے کو دوزخ کے، لو لم تکن مؤمن، اگر تو ایمان والا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ٹھکانے کو دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے ٹھکانے کو بدل دیا ہے جنت سے۔ اور اگر منافق اور کافر ہوگا تو کہا جائے گا اس سے کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہی ہے، یعنی اب جو ہے جنت کو دکھا کر کے، اس کو ایک حدیث میں آتا ہے، اور پیچھے والی حدیث میں آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ اس کو جنت دکھایا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان والا ہوتا تو تجھے جنت دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے جگہ کو جو ہے جہنم سے تبدیل کر دیا، کیونکہ تو نے جواب نہیں دیا۔ وہ لوگوں کی طرح کہتا تھا، میں تو ویسا کہتا ہوں جیسے لوگ کہتے تھے، ایسا جواب دے گا تو اس کے سر پر جو ہے ایسا مارا جائے گا لوہے کے کوڑوں کو کہ وہ ایک ایسی آواز نکالے گا جس کو جو ہے انسان اور جنات کے علاوہ سب کے سب سنیں گے، فرشتے جانور جو بھی ہیں وہ سب کے سب سنیں گے آواز کو۔ اور انسانوں اور جنات کو جو ہے ثقل اس لیے کہا گیا کہ وہ زمین میں بوجھ ہیں، ثقلا علی الارض، ای الانس والجن سمی بہما لانہما ثقلا علی الارض، اس لیے کہ وہ زمین پر بوجھ ہیں۔ دونوں جنات اور انسان کے علاوہ جو قریب ہوتا ہے اس آواز کو سنتا ہے، یسمعها من یلیہ غیر الثقلین۔ تو آئیں اور ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر، اور متفق علیہ کی حدیث ہے، امام مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کی ہے، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِ، اور یہ جو الفاظ ہیں بخاری کے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا مات، تم میں سے جو کوئی جب انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، عرض علیہ، اس پر پیش کیا جاتا ہے، مقعدہ، اس کے مقعد کو، اس کے ٹھکانے کو، بالغداۃ والعشی، صبح میں اور شام میں، ان کان من اہل الجنہ، ہمیشہ، اے طرفی النہار، والمراد بها الدوام، اس سے مراد جو ہے ہمیشہ، دونوں دن کے جو ہے اطراف میں جو ہے دکھایا جاتا ہے اس کے ٹھکانے کو، اگر وہ جنت والوں میں سے ہوگا، ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، تو وہ جنت والوں میں سے ہی ہوگا، وان کان من اہل النار، اگر وہ جہنم والوں میں سے ہوگا تو فمن اہل النار، تو وہ جہنم والوں میں سے ہے، فیقال ھذا مقعدک، کہا جائے گا اس کو کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، مقعد ہے، رہنے کی جگہ ہے، اس وقت تک، حتیٰ یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مبعوث نہ کرے، دوبارہ زندہ نہ کرے اس کی طرف، اس قیامت کے دن تک جو ہے تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی جو ہے متفق علیہ کی ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اس کی طرف نہ اٹھائے، اس کی طرف زندہ نہ کرے اس وقت تک، قیامت میں، تب تک جو ہے تیرا ٹھکانہ وہی ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے روایت کی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، روایت کرتی ہیں کہ ان یہودیہ دخلت علیہا، کہ ایک یہودی عورت داخل ہوئی ان کے پاس، فذکرت عذاب القبر، تو اس نے ذکر کیا، تذکرہ کیا قبر کے عذاب کا،
فقالت لہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کہتی ہیں، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ من عذاب القبر، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور قبر کی عذاب سے۔ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذ یعیذ اعاذۃ فہو معیذ، پناہ دینا، اعاذک اللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے تجھ کو عذاب قبر سے، اللہ تعالیٰ تجھ کو پناہ دے عذاب قبر سے۔ یہ بات اس نے کہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ فسألت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نعم عذاب القبر حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عذاب قبر جو ہے حق ہے، صحیح ہے، عذاب قبر ہونے والا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، میں نے نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد، نماز کے پڑھنے کے بعد، بعد صلی صلاۃ الا، مگر اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے عذاب قبر سے۔ اس کے بعد، اے بعد سوالی، میرے سوال کے بعد جو ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھے ہوں اور اس کے بعد جو ہے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگے ہوں۔ وہ ہر نماز کے بعد جو ہے پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنے صحیحین میں جو ہے روایت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو جو ہے عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں۔ عذاب قبر حق ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ یہودی آئی اور آ کر کے پوچھا، عذاب قبر کے بارے میں تذکرہ کیا، تو اس نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے عذاب قبر سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عذاب قبر ہے، حق ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد مگر عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے ہمیشہ۔ بعد میں جو ہے میرے سوال کے بعد وہ ہر نماز کے بعد جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ انی اعوذ بک من الکفر، کفر سے پناہ مانگتا ہوں، والفقر، فقر سے پناہ مانگتا ہوں، وعذاب القبر، اور قبر کی عذاب سے بھی جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کی عذاب جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ تنہا رہنا ہے، قبر میں اکیلے رہنا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب ہم گھر میں اکیلے رہتے ہیں رات کو تو تڑپ جاتے ہیں، تو قبر میں اکیلے رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تھوڑا غور کر کے دیکھیں۔ جب ہمارے دوست احباب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمارا اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کوئی مددگار وہاں نہیں، تو اس وقت کون بچائے گا؟ تو معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ آخرت سے پہلے آخرت کی تیاری کریں، قبر کو جانے سے پہلے قبر کی تیاری کریں۔ سورۃ الملک پڑھنے سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو ہر رات جو ہے سورہ ملک پڑھا کریں، اور
جو باتیں کہی ہیں اس پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔